کھڑے ہو جاؤ. اچھا اگر آپ یہ دونوں کا کریں تو باقی الفاظ وہی ہیں. قسط اللہ ہیں، یعنی اللہ اور قسط جو ہے ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ایکولنٹ لگ رہے ہیں. یہاں پر آپ ذرا اس پر غور کریں، قرآن کی حکمت ہے. ابھی انصاف کی بات ہو رہی ہے نا. عام انسان کی نفسیات اور جو اس کی فطرت ہے انسان کی، اس کا تقاضا تو یہ کہ انسان اپنی فطرت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے عدل کے لیے کھڑا ہو جائے، قسط. اچھا مگر اس سے اوپر بھی ایک منزل ہے اور وہ ہے العدل، ہے نا. انسان کا انصاف اور ایک یہ ہے العدل. الف لام العدل ہے اللہ کی ذات. پورے قرآن میں اللہ کو بھی انصاف کرنے والا کہا گیا ہے کہ اللہ یقسط، انصاف کرتا ہے، انصاف کا ہے. اللہ کی ذات ہے. دیکھیں اس کا جو نظام دیا ہوا ہے نا وہ بھی عدل پر قائم ہے. اگر آپ پورا یونیورس اور یہ دیکھیں پورا اس کا نظام، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے وفادار ہیں، لیکن اس کے نظام کو قائم کرنا یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے. جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا اس کو چلایا جائے. اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں بگاڑ پیدا کرنا، ایک تو اللہ کا سسٹم ہے نا، بندہ کہے میں نے اپنی منمانی کرنی ہے، بھائی اسی کو قرآن نے فساد کہا ہے. یفسد فی الارض، اللہ کے نظام کے خلاف جانا یہی سب سے بڑا فساد ہے. اور اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جب پورے سسٹم میں بگاڑ پیدا ہوگا تو وہ اس کا خمیازہ، اس کا خسارہ پھر انسانوں کو ہی ہوگا. تو یعنی میسج یہی ہے کہ، اور یہ اپدیت کا بھی تقاضا ہے اللہ کی بندگی کا، کہ پوری قوت، پورے وسائل کے ساتھ جو بھی میسر ہوں عدل، انصاف اور قسط پر وہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کے لیے. اللہ اکبر. تو یہ ایک میسج ہے اس میں. اچھا جی آیت نمبر یہ 8 میں دیکھیں، اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے بڑا ایمفسس ہے. اس میں کہا گیا ہوا اقرب للتقوی، عدل انصاف کو کہا کہ یہ تقوی جو کہ روح رواں ہے شریعت کی، اس سے سب سے زیادہ قریب ہے یہ عدل کی چیز ہے. اور عدل ہر جگہ، معاشرے میں، عدالتوں میں، آپس کی لین دین میں، ہر جگہ عدل کا عمل دخل ہے. اور اگلی آیت جو ہے، اگلی آیت نمبر 9 میں مومنوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دیکھو اگر ایمان تمہارا سچا راسخ ہوگا، کام بھی اچھے کرو گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا، معاف کرے گا اور تمہارے لیے اجر عظیم ہے. یہ بات کہی گئی. کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے کن کے ساتھ؟ الذین، ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے صالح، یعنی اچھے اور نیک کام کیے. تو وعدہ کیا ہے؟ وعدہ ہے لہم مغفرتوں، لہم ان کے لیے ہے، مغفرتوں مغفرت، معافی، بخشش، و اجر عظیم اور اجر عظیم. دیکھیں اللہ تعالیٰ جسے عظیم کہے کتنا بڑا ہوگا یار اجر ہے، اس کے تو خزانے وسیع ہیں نا. عظیم، اللہ اکبر. تو آیت میں یہی فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور وہ اچھے صالح نیک کام کریں تو ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ آخرت میں ان کو معاف کر دیا جائے گا، مغفرت، بخشش. اور یہ بہت بڑا انعام ہے مغفرت جو ہے نا. وہاں پر بخشش ہو جائے تو بیڑا پار ہے یار. جی سر. ایمان لانا کافی نہیں ہے. ہاں یہ پورے قرآن میں ہے، کیونکہ ایمان کا تو تقاضا ہی یہ ہے کہ اچھے کام کیے جائیں. اس کا مطلب آپ ایمان کا تقاضا پورا نہیں کر رہے نا. ایمان تو دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. ایمان تو دیکھیں ہم سب مومن گھرانوں میں پیدا ہوئے. جب ہم دنیا میں آئے والد صاحب بھی
ایمان والے تھے، مسلمان تھے، والدہ بھی تھی، تو ایمان والے ماحول میں پلے بڑے، ایمان آ گیا۔ اب ہمارا کریڈٹ کیا ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہم کیا کر رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عقل، سمجھ سب دے رہا ہے۔ دنیا کی سمجھ آ جاتی ہے نا، پتہ چلتا ہے دنیا میں کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، تو بندہ سوچ تو سکتا ہے نا۔ تو وہ کیسے کام کر رہا ہے، اصل چیز ہی یہ ہے عمل الصالحات ہے کہ وہ کیا کر کے دکھاتا ہے دنیا میں، اچھے کام کرتا ہے یا برے کرتا ہے۔ بھئی یہی کسوٹی ہے، یہی کسوٹی ہے۔ پورے قرآن میں نہیں کہا ایکم احسن عملا لیبلوکم، تاکہ اللہ آزمائے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون احسن اعمال کر کے میرے پاس آتا ہے، اچھے کام۔ یہی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہی امتحان ہے، یہی ٹیسٹ ہے نا جی، بالکل۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب دیکھو مومنوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں میں بخش بھی دوں گا اور اجر عظیم بھی دوں گا، اور اگلی آیت میں کافروں کا بھی بتا دیا۔ یہ قرآن کا خوبصورت اسلوب ہے، جب جنت کا ذکر ہے جہنم کا بھی، جب بدکاروں کا ذکر ہے تو جو مومن اور اچھے نیکوکار ہیں ان کا بھی۔ اب اگلی آیت میں یہ جو کافر ہیں اور آیتوں کو نہیں مانتے ان کو جہنم کا بتا دیا۔ جہنم دوزخ کو کہتے ہیں، اور اوپر جنت کا تھا، ظاہر ہے بخشش ہو جائے، اجر عظیم ہے تو جنت۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین، اور جو لوگ کفروا کافر ہوئے، وکذبوا، اور انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیاتوں کو، اولئک یہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب کا ایک مطلب والا بھی ہوتا ہے، صاحب ثروت دولت والا، صاحب اولاد اولاد والا، تو جہنم والا یعنی جہنمی۔ جہنم جہنم یا دوزخ کو کہتے ہیں نا، تو دوزخی دوزخ میں رہنے والے۔ تو آیت میں یہ کہا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں، وہ دوزخ والے ہیں، دوزخ والے ہیں۔ اور اس رکوع کی آخری آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اہل ایمان سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا ذکر کرو یعنی یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، علیکم تم پر، اللہ اور کم ہیں، اذ ہم جب ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے کیا ارادہ کیا، ان یبسطوا علیکم ایدیہم، ان کے یبسطو، بسطہ ہوتا ہے نا پھیلانا، یہ یبسط الرزق لمن یشاء نہیں آتا، وہ بھی رزق بڑھانا پھیلانا اسی معنی میں۔ تو یبسطو بساط بھی اسی سے ہے، آگے اپنی بساط کے مطابق، ہاں یہی روٹ ورڈ ہے۔ تو ہاں ان کے یبسطو، وہ دراز کریں، علیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ۔ یہ ایک قوم نے جو ہے ارادہ کر لیا تھا دست درازی کا، تو فکف ایدیہم عنکم، تو فکفا روک دیا، یہ بھی اردو کا ہی لفظ ہے، کف نہیں کہتے، یہ آستین کا جو کف ہوتا ہے روک دیتا ہے، وہ آستین کو آپ جہاں پر آ رہی ہوتی ہے نا پوری، تو روک دینا۔ فکفا، اس نے روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھ، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وعلی اللہ اور اللہ کے اوپر، فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کریں مومنون۔ تو آیت میں یہ فرمایا کہ ایمان والوں، اللہ نے تم پر احسان کیا،
اس کو ذرا یاد کرو۔ احسان ایک بہت بڑا بتا دیا کہ ایک گروہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یبسطوا علیکم ایدیہم، کہ وہ تم پر دست درازی کرے، لیکن اللہ نے ان کا ہاتھ روک دیا تم سے، یعنی انہوں نے دست درازی نہیں کی، بس ارادہ ان کا رہا ادھر ہی۔ تو مسلمانوں سے کہا ہر حال میں تم اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم تو واضح ہے، لیکن یہ اس میں جو ہے نا اذ ہم قوم، کہ قوم نے ارادہ کیا یبسطوا علیکم ایدیہم، کہ تم پر دست درازی کرے، لیکن اللہ نے ان کا ارادہ پورا نہ ہونے دیا، فکف ایدیہم عنکم، روک دیا ان کا ہاتھ۔ تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کون سا واقعہ ہے یہ کہ دشمن نے دست درازی کا ارادہ کیا لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے، نہیں کر سکے وہ، ہے نا جی؟ مختلف مفسرین نے، ٹائم ہو گیا؟ اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں، یہ کیونکہ ہمیں مختلف مفسرین نے 5 واقعات کا ریفرنس دیا ہے، 5 کی پاسبلٹیز ہے، کیونکہ یہ الفاظ ایسے ہیں نا کہ دست درازی کا حکم دیا لیکن روک دیا۔ اذ ہم قوم، یہ کون سا ارادہ تھا؟ اچھا، ایک تو یہ وہ، آپ ان میں سے چند ایک تو کامن ہے آپ کے ذہن میں ہوگا، ایک وہ جو ارادہ کیا تھا، اچھا وہ کیا تھا؟ درخت کے سائے میں آپ آرام فرما تھے، میں چھوٹا چھوٹا بتا دیتا ہوں، واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ درخت کے سائے میں آپ آرام فرما رہے تھے اور تلوار درخت سے لٹک رہی تھی، یہ تو وہ کتابوں میں بھی ہے، اسکول کی کتابوں میں۔ تو وہ آیا کوئی دشمن، وہ درخت سے اتاری، سونت لی اور تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، نکلے، کہا کون بچائے گا آپ کو؟ تو آپ نے ایک لفظ کہا، اللہ۔ کیا خوبصورتی ہے، اس لفظ میں اتنی استقامت، طاقت تھی کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے تو دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، جو بھی تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، صحیح بخاری میں ہے، اور یہ واقعہ یہ اسکول کی کتابوں وغیرہ میں بھی ہے۔ اچھا بہرحال، اچھا ایک جو ہے وہ یہ کہ کعب بن اشرف، یہ نام بتایا گیا ہے، کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام، ان کو دھوکہ اور فریب سے کوئی نقصان پہنچانے کی ایک سازش بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے آگاہ کر دیا، اور اس طرح آپ کو ان کی سازش سے محفوظ رکھا، بچا لیا۔ ایک یہ بھی واقعہ ہے۔ ایک اور بتایا جاتا ہے کہ جی مسلمان کے ہاتھوں غلط فہمی سے 2 قتل ہو گئے، تو قتل میں وہ دیت کی ادائیگی ہے، دیت ہوتا ہے نا، خون بہا، تو وہ مسئلہ تھا حسب معاہدہ، وہ تاوان جو ہے وہ دیت وہ دینا تھا۔ تو وہ گئے اور کہا جاتا ہے کہ ہاں وہ حل کرنے ہیں، تو دیوار سے انہوں نے اس طرح وہ بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا تھا، جیسے ہوتا ہے نا تخت وغیرہ، وہ دیوار کے ساتھ لگا کر وہ بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور یہ تو ان کا معاذ اللہ یہ تھا، جیسے دیوار ہوتی ہے نا اوپر چھت پر انہوں نے کوئی پتھر ایسا رکھا ہوا تھا، یعنی آپ انتہا دیکھیں دشمنی کی، اور ان کا یہ تھا کہ جب تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، بات چیت ہوگی، تو کوئی وہاں سے پتھر اوپر سے لڑکھڑا دے گا اور معاذ اللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو پیغمبر تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی کہ یہ انہوں نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے، تو آپ اس سے پہلے ہی اٹھ گئے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک واقعہ ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے۔
ہے نا جی، انہوں نے تو پوری کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فکف ایدیہم عنکم. اچھا، اور ایک واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ غزوہ احزاب کا ریفرنس دیا ہے ایک مفسر نے کہ وہ دوبارہ مہم جوئی کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ غصہ تھا انہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایسا روب ڈال دیا کہ وہ لشکر کشی نہیں کر سکے ہیں. حالانکہ انہوں نے ازہمہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب جا کر پورے جوش و خروش سے اٹیک کرنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے. ان میں اتنا وہ غصہ غیظ و غضب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا. کفار نے ارادہ تو کر لیا تھا دست درازی کا. ایک یہ ہے. ایک واقعہ جو ہے یہ اس طرف بھی کہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت بھی قریش جو ہیں یہ لڑائی کے لیے نا بےتاب ہو رہے تھے، خاص طور پر ان کے نوجوان. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے سے روک دیا، کسی طرح ان کے دلوں میں بھی روب ڈال کر کہ وہ یہ دست درازی نہیں کر سکے. تو کیونکہ یہ الفاظ میں بڑی گنجائش ہے، یہاں پر صرف یہ کہا گیا ہے کہ اذ ہم قوم، جب قوم نے یہ ارادہ کیا کہ ان یبسطوا علیکم ایدیہم، کہ وہ دست درازی کریں، لیکن اللہ نے دست درازی ہونے نہیں دی. تو اس ضمن میں مفسرین نے مختلف واقعات کو ریفر کیا ہے. واللہ اعلم. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.